لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، اگر اللہ والے کے پاس نہ جانا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کلیم جناب خضر کے پاس کیوں جاتے؟ بعض نے اختلاف کیا، بعض نے کہا نبی ہے، بعض نے کہا ولی ہے، چلو اللہ کے بندے تو ہے نا جی، کامل تو ہے نا جی۔ چل پڑے، یوشع بن نون کو ساتھ لیا، فرمایا اچھا چلنا ہے اللہ کے بندے کو ملنا ہے۔ فرمایا یہ کھانا ہمارا اپنے ساتھ ہے، جہاں یہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہاں اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، چلو یوں کہہ دو۔ یوشع بن نون فرماتے ہیں ایک منزل گزری، پھر دوسری گزری، دوسری پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے آرام فرمانا شروع کیا۔ یہ آرام کر رہے تھے، میں جاگ رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ وہ جو بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی، تڑپی، پانی میں چھلانگ لگائی، جہاں جہاں سے جا رہی تھی وہ درمیان میں راستہ خشک ہو رہا تھا۔ میں دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا میں اٹھاتا نہیں ہوں، جب آپ اٹھیں گے نا تو میں ساری بات بتا دوں گا۔ جب اٹھے تو آپ کو یاد نہ رہا، بھول گئے۔ آگے گئے تو پھر ایک منزل پر آپ نے کھانا مانگا، حضور معاف کر دینا، وہ کھانا تو وہاں مچھلی جو ہے وہاں نکل گئی تھی، میں نے آپ کو اٹھایا نہیں، بتانا تھا بتا نہیں سکا۔ فرمایا اللہ کے بندے وہی تو اللہ کا بندہ تھا، چلو اسی مقام پر، چلو اسی مقام پر۔ پھر اسی جگہ پر آئے کہ جہاں اللہ کے ولی تھے، بولو جہاں اللہ کے ولی تھے۔ اب ان کا سفر شروع ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا میرے ساتھ آپ چل نہیں سکتے کیونکہ آپ صاحب شرع ہیں اور آپ جگہ جگہ مجھے ٹوکیں گے اور میں سفر نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں میں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کشتی پر گئے تو کشتی والوں نے اللہ والے سمجھ کر پیسے نہ لیے، بولو پیسے نہ لیے۔ جیسے آج کل سٹوڈنٹس سے پیسے نہیں لیے جاتے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ تو پھر اللہ کے ولی سمجھ کر نہیں، ان سے ڈر کر، ان کا خوف ہوتا ہے کہ یہ بس کو توڑ دیں گے۔ وہ اللہ کے ولی سمجھ کر پیسے نہ لیے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، جو کشتی نئی آتی ہے نا صحیح سالم اس کو پکڑ لیتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا، نیچے سے 2-3 پھٹے اکھاڑ کے پانی میں پھینک دیے۔ اب اللہ کی شان دیکھو کہ پھٹے بھی اکھڑ گئے ہیں، پانی اندر نہیں آیا، ان کی کرامت تھی، بولو پانی اندر۔ پیغمبر نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، فرمایا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے، آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا ہے۔ فرمایا میں نے پہلے کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کریں گے، آپ بول پڑیں گے۔ فرمایا چلو آگے، میں چلتا ہوں، آگے نہیں بولوں گا۔ آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، بستی والوں نے کسی نے کھانا نہ دیا۔ فرمایا اجرت مزدوری پر بھی کھانا دے دو، کسی نے کھانا نہ دیا۔ ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے پیارے جناب خضر علیہ السلام نے اس کو ایسے ہاتھ لگایا اور وہ دیوار جو گر رہی تھی، بڑی لمبی دیوار تھی، اس کو مضبوط کر دیا۔ آپ پھر غصے میں آ گئے، فرمایا ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے دیوار کھڑی کر دی۔ فرمایا میں نے پہلے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا۔ اچھا آگے ایک بچے کو مار دیا، اب جانے لگے۔ فرمایا ھذا فراق بینی وبینک، مختصر کر دوں، ھذا فراق بینی وبینک۔ فرمایا اب سفر ختم۔ فرمایا اچھا بتا دوں؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا جو دیوار گر رہی تھی نا، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے دادا صاحب جو تھے اس میں خزانہ رکھ گئے تھے اور میری ڈپٹی تھی، میں نے ان بچوں کو بتانا جوانی کے وقت جب جوان ہو جائیں گے، اب اگر دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ اٹھا لیتے، میں نے اس لیے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اچھا پھر کشتی آپ نے کیوں پھٹے اکھیڑ دیے؟ فرمایا کہ ایک جانب بادشاہ ظالم بیٹھا ہوا تھا اور میں نے سوچا اگر یہ کشتی سالم گئی، ہم بھی سوار ہوئے ہیں، انہوں نے ہم پر مہربانی کی ہے، ظالم کشتی چھین لے گا، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا گزر اوقات کوئی نہیں ہے، بس یہ کشتی ہے، یہ پیسے آتے ہیں، یہ گھر کا گزر اوقات چلاتے ہیں۔ فرمایا میں نے کشتی کے پھٹے اکھاڑ دیے، لیکن کشتی کو ہوا کچھ نہیں۔ میں نے کہا بعد میں مرمت کروا لیں گے۔ پھٹے میں نے بھی اندر رکھ دیے، پھٹے بھی اندر رکھ دیے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی کرامت، بولو اللہ کے ولی کی
اونچے بولو کرامت ہے، اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ پھٹے بھی اکھاڑ دیے گئے مگر پانی اندر آیا نہیں ہے۔ اگلا انشاءاللہ واقعہ پھر بیان کروں گا بچے والا۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کاملین کا سچا غلام بنائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اللہ کے ولی ہیں، جس جماعت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ ہماری جماعت میں داتا حجویری ہیں، ہماری جماعت میں مجد الفسانی ہیں، ہماری جماعت میں بابا فرید الدین ہیں، ہماری جماعت میں خواجہ غریب نواز ہیں، ہماری جماعت میں فرمایا کون ہیں؟ فرمایا وہ سلطان العارفین ہیں، ہماری جماعت کے اندر تاجدار گولڑا ہیں، ہماری جماعت میں شیر ربانی ہیں، ہماری جماعت میں اولیاء کاملین ہیں۔ جس جماعت میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جماعت سچوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔